اچھا شیرباز صاحب، ہمارے داد صاحب بھی آئے تھے ہمارے پروگرام میں، اور بھی بہت سارے، کیونکہ وقار بھی اور میں بھی آپ کے علاقوں کے ڈسے ہوئے ہیں، ہم جب رخ کرتے ہیں ادھر کا ہی کرتے ہیں. تو وہاں پہ جو انیشلی جب میں گیا ہوں تو میں نے وہاں کی فوک ٹیلز بھی پڑھی، اور جو کتابیں اویلیبل تھیں لوکل جو مصنفین تھے ان کا بھی، تو اس میں سارے پریوں اور جنوں کے قصے بہت، بالکل، اور فینٹسیز. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے ایک دو پورٹرز نے قسم کھا کے کہا کہ جی ہماری جو چچی تھی یا ہماری پھوپھی تھی یا کیا وہ چڑیل تھی یا پری تھی. سو کہ بلتستان میں ایک مولوی صاحب خفلو جا رہے ہیں، انہوں نے بالکل قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پریوں کے بچے ہیں. اچھا اس کا جو بھی، بلکہ انہوں نے پریوں سے ملاقات کا طریقہ باقاعدہ بتایا. صحیح کہ بھئی صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، دل کو صاف رکھیں اور بلند ترین جگہ پہ جائیں. بعد میں نے بہت برا بلا کہا ان مولوی صاحب کو، یہ سارے کام میں نے کیا تو پریشانی نہیں آئی، مطلب ہے کہ شاید مولوی صاحب پہ آتی ہوگی، ہم جیسوں پہ نہیں ہے. تو یہ جو کلچر ہے یہ کیا ہے؟ فینٹسی کا، پریوں کا، شمنس کا، جی جی، جادو کا، ٹونے کا. جی 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 جی. طاہر صاحب ایسا ہے کہ ریسرچ جیسے شیرباز برچہ صاحب اور دوسرے محققین کا خیال یہ ہے کہ اولین جو مذہب کہیں یا مذہب کے طرز پہ کوئی چیز تھی تو وہ سائبیرین ریجن سے شمنزم کا جو ہے وہ دخل اس سوسائٹی میں، چونکہ اسی کے بغل میں ہم جو ہے نا وہاں قرا قرم بلیک ریجن جس طرح سے قدیم زمانے میں، بلکہ چنگیز خان کا جو دارالخلافہ تھا اس کا نام بھی قرا قرم ارسم. جی جی. تو یہ ٹرکش زبان کا لفظ ہے. اب اس کو تھوڑا سا بڑھا کے قرا قرم کہتے ہیں. ہمارے قدیم زمانے کے لوگ کہتے تھے قرا، ترکی زبان کا لفظ ہے بلیک، اور قرم ریجن. بالکل، ریجن اب بھی ہماری زبان میں موجود ہے. کس قرم سے آئے ہو، قرم اب بھی ہم استعمال کرتے ہیں. قرم سے مراد محلہ یا ریجن. ریجن کس قرم سے آئے؟ جی، کس قرم سے تمہارا تعلق. آپ کے سوال کی طرف کہ وہاں چڑیلیں اور پریاں، شمنسٹک سوسائٹی میں ایک بات بڑی عجیب ہے اور آج بھی ہے. جب ہم کاہن کو شمن کو ڈانس کے لیے لے کے آتے ہیں تو وہ، اچھا یہ اس کی روایت کہاں زیادہ سٹرونگ ہے آپ کس ایریے میں؟ یہ سر نگر میں چھپروٹ کا علاقہ. جی بالکل ہے، اب بھی جنگ ہوئی تھی بہت زبردست. جی اب بھی بہت زیادہ شمنز وہاں پہ پائے جاتے ہیں. اچھا، یا جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم چھپروٹ جاتے ہیں کہ کوئی شمن ہمیں ٹورسٹ کے ڈانسنگ کے لیے چاہیے ہوتی تو ان کے پاس جاتے ہیں. لیکن ہنزا میں بھی یہ دو شمنز کا بڑا ذکر ہنزا کی کہانیوں میں ملتا ہے. اس میں ایک شن ککر وہاں یہ نام چلے ہیں کافی قدیم زمانے سے، یہ ٹرکش نام ہے شاید ککر. ان کے بارے میں مشہور کہ یہ آبادی سے بالکل غائب ہو چکا تھا. ماں کا واحد بیٹا تھا اور یہ شمن تھا، جوان تھا. پریاں اس کو لے کے گئی. واحد بیٹا تھا تو میر آف ہنزا کے پاس آ گئی اور اس نے کہا وارث صدقے میرے بیٹے کو واپس لے کے آؤ، میرا بیٹا غائب ہو گیا، پریاں لے کے گئی. اچھا، تو میر آف ہنزا نے سازندوں کو بلایا. یہ کون سے میر تھے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس سے پیچھے چوتھا یا پانچواں میر. اچھا، ان کے زمانے میں سازندوں کو بلایا گیا کیونکہ کاہن کو بلانے کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں. جی، سازندوں کو بلا کر میر نے کہا کہ بلا سکتے ہو؟ کہا ہم کوشش کریں گے. پھر تقریباً 7 جوڑا سازندے ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کر انہوں نے ٹپیکل ان کے شمن کے 12 ٹیون ہوتے ہیں. اچھا، شروع میں تو بہت ایموشنل ٹیون ہوتا ہے اس کو بوائل اپ کرنے کے لیے یا ٹرانس میں لانے کے لیے. 12 راگ ہے. 12 راگ. اس کے بعد پھر یہ کول ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے بجانا شروع کیا تو کہیں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کیا، تو اوپر سے کوئی لڑکا دوڑتا ہوا ہوا کے اس کے انداز میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے، چھلانگے مارتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے. اس لیے ہماری زبان میں اس طرح کے شخص کو شن کہتے ہیں. شاہ ککر سے شن ککر میں بدل گیا. نام اس کا شاہ ککر تھا. اس کی پروفیسیز آج بھی کہتے ہیں کہ پروف ہو رہی ہیں.
خواتین حضرات، یہ جو انہوں نے بات کی ہے پروفیسیز کی کہ آئندہ کے حالات بتانے والے لوگ، ان میں تو یورپ میں اکثر یہاں پہ کوٹیشن ہوتی ہے، نوسٹراڈیمس نے یہ کہا، بلکہ شاہ ولی اللہ کی بھی بہت ساری پروفیسیز کو کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج 300-400 سال پہلے ہنزا کے علاقوں میں یہ شخص تھا، اور اس کی پروفیسیز جو ہیں وہ آج تک کوٹ کی جاتی، اور وہ پروفیسیز یا آپ کہہ لیں کہ آئندہ کے جو حال ہے، مستقبل کا حال، وہ کیا تھی، یہ اگلے پروگرام میں ان سے دریافت کریں.